السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، قبر کے حالات ہے نا، قبر کے عذاب، قبر کیسی جگہ ہے نا، ہم میں سے کوئی نہیں دیکھا ہے، نہ کسی نے محسوس کیا ہے، لیکن اتنا ہر کوئی جانتا ہے کہ قبر کے حالات اور قبر ایک ایسی جگہ ہے جو عام جگہ نہیں ہے۔ جس طرح سے ہم لوگ گھروں میں سکون کے ساتھ رہتے ہیں، ایسی جگہ نہیں ہے۔ وہاں جانے کے لیے ہر طرح سے تیاری کرنی ہوتی ہے، ہر طرح سے نیک اعمال کرنے ہوتے ہیں۔ اگر نیک اعمال کیے ہوں گے تو وہ قبر نہیں بلکہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو جائے گا، اور اگر آپ یہیں سے تیاری کر کے نہیں پہنچیں گے تو پھر وہ جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہوگا۔ دوستوں، قبر کے حالات اتنے سنگین اور اتنے خطرناک ہوں گے کہ اس کے تعلق سے ہمیں احادیث مبارکہ اور کتابوں کے حوالے سے پتہ چلتا ہے، اور قرآن مقدس کے حوالے سے، کہ قبر یہ بہت ہی بھیانک جگہ ہے۔ اگر آپ وہاں تیاری کر کے نہیں جائیں گے، اور تیاری ہمیں یہیں کرنی ہے نا، وہاں جا کر کے تیاری تو کرنی نہیں، اگر ہم یہیں سے تیار ہو کر کے نہیں جائیں گے تو ہماری جو کیفیت وہاں جا کر کے ہوگی اس کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں۔ تو قبر میں جانے سے پہلے تیاری ہر انسان کو کرنی ہے، کیونکہ ہر انسان کو قبر میں جانا ہے بھائی۔ ایسا نہیں کہ آپ جائیں گے تو میں نہیں جاؤں گا، میں جاؤں گا تو کوئی اور نہیں جائے گا، ہر کوئی قبر کے اندر ہر کسی کو جانا ہے۔ تو جو جہاں جاتا ہے اس کی تیاری کرتے ہیں نا بھائی۔ اگر آپ یہاں سے ممبئی جاتے ہیں، کولکتہ جاتے ہیں، تو اس کے لیے تیاری کرتے ہیں نا، پیٹرول وغیرہ بھرواتے ہیں، ہے کہ نہیں۔ اب اگر ممبئی میں کچھ دن رکنا ہو تو پھر ساری چیزیں ہم لے کر کے چلتے ہیں نا، کپڑے وغیرہ، جو چیزیں اتنے دن میں ضرورت پڑ سکتی ہے وہ ساری چیزیں ہم لے کر کے جاتے ہیں۔ تو قبر یار، یہ تو سمجھ لیجئے ہمیں وہیں رہنا ہے نا، تو اس کے لیے تو تیاری کرنی ہوگی نا۔ تو ایک میں آپ کے سامنے دعا بتانے والا ہوں، اور یہ دعا میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ بخاری شریف میں یہ دعا ہے، اور یہ دعا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود پڑھا کرتے تھے، ہے نا، اور امت کو بتائے کہ عذاب قبر سے محفوظ اگر رہنا ہے نا، عذاب قبر سے اگر بچنا ہے تو اس دعا کو ضرور پڑھا کرو، ہے نا۔ آپ سوچیں دوستوں کہ عذاب قبر کتنا بھیانک جگہ ہے کہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس سے محفوظ ہونے کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اب بتائیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہے نا، جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سب معصوم ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو امام الانبیاء ہیں، امام الرسل ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں عذاب قبر کے تعلق سے، ہے نا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ایسے ہی نہیں رہنا ہے، بلکہ عذاب قبر کے لیے، ہے نا، قبر کے حالات جس طرح سے ہیں اس کے تعلق سے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ وہ دعا کون سی ہے وہ تو میں آپ کو بتاؤں گا ہی، لیکن آپ یہ جان لیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے نا، تو ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رکتا ہی نہیں تھا، وہ زار و قطار روتے رہتے تھے، اور اتنا زیادہ روتے تھے جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے، کسی قبرستان کے پاس سے، تو ان کی داڑھی شریف پوری آنسوؤں سے بھر جاتی تھی۔ لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تب آپ اس وقت اتنا زیادہ نہیں روتے ہیں، لیکن جب کسی قبر کے پاس سے آپ گزرتے ہیں یا قبر کے پاس جاتے ہیں تو اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ قبر میں کامیاب ہو گیا تو وہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو جائے گا، لیکن اگر وہ شخص قبر میں ہی کامیاب نہ ہو سکا تو وہ قبر اس کے لیے جہنم کے گڈھوں میں سے گڈھا ہو جائے گا۔ آپ سوچئے، اس بات کو اپنے ذہن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسا کر کے اتنا زیادہ روتے تھے کہ سب لوگ حیران ہو جاتے تھے۔ بتائیے، وہ حضرت عثمان غنی، اتنا مقام اور اتنا مرتبہ ان کا ہے، ہم لوگ کیا کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ
اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ پاک ہمیں عذاب قبر سے نجات عطا فرما، عذاب قبر سے ہمیں محفوظ رکھنا ہے کہ نہیں. تو ہمیں بھی عذاب قبر سے جو بچنے کی دعائیں ہیں ہے نا، جو بچنے کے کام ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. وہ دعا کون سی ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے؟ غور سے سنیے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور یاد کر کے ہفتے میں یا پھر ہفتے 2 ہفتے میں اس دعا کو ضرور پڑھیے گا. وہ دعا یہ ہے، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے، 1347 میں ہے نا موجود ہے. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. وہ دعا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال. دوستوں یہ دعائیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ مانگا کرتے تھے اور ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. دوستوں اگر آپ اس کا مطلب جاننا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، میں عذاب قبر، عذاب جہنم، زندگی اور موت کے فتنے اور دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. دوستوں اس دعا کو اگر آپ روزانہ نہ بھی پڑھیں لیکن آپ ہفتے 2 ہفتے میں ایک بار اس دعا کو ضرور پڑھا کریں. دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.